السلام علیکم۔ سب سے پہلے ویڈیو کے شروع میں ہی میں معذرت چاہوں گا، چونکہ آج جو یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے دوسرے تو نہیں، ہمارے سنی بھائیوں کو بہت برا لگے گا، کیونکہ آج ویڈیو ایسی حاصل ہوئی جس کو دیکھ کر واپس وہی مسئلہ سامنے آ گیا جو کچھ دنوں پہلے چھڑا ہوا تھا۔ مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت دین و سنت کا کام کر رہے ہیں تو کرتے کیوں نہیں جاتے؟ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ایڈ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر حق گو علماء کو ان کو کچھ کہنا پڑتا ہے؟ جب حق گو علماء ان کی غلطی کو بتاتے ہیں تو پھر ہماری عوام جو بیچاری جو سمجھ نہیں پاتی کہ کس کی بات مانے، وہ بدظن ہوتی ہے۔ میرا اشارہ اسی ویڈیو کی طرف ہے جو آج ہم کو موصول ہوئی مولانا احمد نقشبندی صاحب، جو الحمدللہ سنی ہی ہیں، ان کی جو ویڈیو سامنے آئی لوگ اس کو وزد کہہ رہے ہیں، لیکن وہ وزد کدھر سے بھی نہیں دکھ رہا ہے، اور علماء اہل سنت اب اس کا رد بھی کر رہے ہیں، جس میں یہ جو ویڈیو ہے یہ صوفی صاحب کے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کی ہے، جس میں آپ آگے دیکھیں گے، اور وہ ویڈیو بھی میں اس میں لگاؤں گا۔ لیکن میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ بھائیوں کو برا لگے گا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کمنٹ میں کچھ میرے بھائی کہیں گے، اور ان کا کہنا بالکل غلط نہیں ہے، میں ابھی ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ صحیح کہیں گے۔ کمنٹ میں میرے بھائی یہی کہیں گے کہ علماء کی اس طریقے کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو اور اس کو جو ہے وائرل نہ کرو، آپ سنی ہو کر سنی عالم کی ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں، کہ تو میری مجبوری ہے میرے بھائیوں، اور میں کہتا ہوں جتنے بھی دین کا درد رکھنے والے ہوں گے ان کی مجبوری ہے کہ ان کو اس کو اپلوڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ویڈیو اچھی طریقے سے وائرل ہو گئی ہے۔ یوں سمجھیے آپ کہ بڑی تعداد میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کہنے والوں نے کہا کہ ابھی کی نہیں پرانی ویڈیو ہے، یہ کب سے وائرل ہو رہی ہے، اللہ عالم، یہ میں نہیں جانتا، مجھے آج ملی، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد اس ویڈیو کو جماعت وہابیہ لے کر علماء اہل سنت بریلویت پر انگلی اٹھائیں، اور پکی بات اٹھائے گی، کیونکہ اس میں جو عمل ہو رہا ہے ہمارے سنی بھائی شخصیت پرستی کے طور پر ہو سکتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں غلط کیا ہے۔ میں ان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ذرا ٹھنڈے دل سے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے احمد نقشبندی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد بتائیے گا یا دل میں سوچئے گا، مجھے نہ بتائیں کہ یہ جو عمل وہ اس میں کر رہے ہیں، میں غلط جملہ تو نہیں بولوں گا، وہ جو عمل اس میں وہ کر رہے ہیں جس کو وزد کا نام دیا جا رہا ہے، ایمان سے بتانا مسلمانوں، کیا کسی وہابی کو تم دکھا کر اس عمل کو کیا اس کی تعریف کروا سکتے ہو؟ ہرگز مسلمانوں تم نہیں کروا سکتے، لیکن اس عمل کو وہابی دکھا کر سنیوں کو گمراہ ضرور کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ اگر اس کو وزد کا نام دے رہے ہیں، وزد ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حضور خواجہ غریب نواز، میں وہابی نہیں ہوں، ہم اہل سنہ وہابی نہیں ہیں جو ہر چیز کی دلیل حدیث اور قرآن سے مانگتے ہیں۔ میں اب بھی اس ویڈیو میں کہتا ہوں، حضور خواجہ غریب نواز کے جو ملفوظات جو مشہور ہے دلیل العارفین کے نام سے، اس میں بھی آپ بتا دیں کہ جو قوالی آپ پڑھتے تھے، جس قوالی میں آپ کو وزد آیا کرتا تھا، کیا اس قوالی میں ڈھول اور باجے استعمال ہوتے تھے؟ کیا اس قوالی میں تالیاں پیٹی جاتی تھی جس طریقے سے اس میں پیٹی جا رہی ہے، اور اس پر وہ مولانا احمد نقشبندی صاحب جھوم رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میری مجبوری ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل جماعت وہابیہ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہمارے بھولے بھالے سنی نوجوانوں کو گمراہ کرے۔ اسی لیے صرف میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ ہم برات کا اعلان کر دیں کہ اس عمل سے اہل السنہ والجماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا ان بھائیوں سے، کسی کو یہ ویڈیو بری لگ سکتی ہے، لیکن میں معذرت چاہوں گا، وہ اس بات کو پھر میں کہہ رہا ہوں، کہیں گے کہ سنی عالم کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے، اس کو وائرل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو وائرل کرنے کی صرف ضرورت یہ تھی میرے بھائیوں کہ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اور کچھ دنوں بعد یہ ویڈیو جماعت وہابیہ کی طرف سے آئے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ہم ابھی اس ویڈیو سے برات کا اعلان کرتے ہیں، آگے ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مکمل وضاحت کسی بھائی نے صوفی صاحب کو کال کیا اور ان سے معلوم کی، انہوں نے بڑے پیار کے ساتھ
پوری وضاحت بتائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرنا چاہیں گے کہ لوگ ان کی شدت کو ہر بات میں دیکھتے ہیں کہ وہ شدت بڑی کرتے. اللہ کے بندو، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کی شدت آپ دیکھتے ہو، کبھی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کی شدت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جس دن اس وجہ کو آپ دیکھ لو گے، صوفی کلیم حنفی پر آپ انگلیاں نہیں اٹھاؤ گے. وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی عالم دین ہے، دین کا کام کر رہا ہے، یار کرتا رہنا، تم سے کون کہہ رہا ہے. لیکن وہ دین کا کام کرتے کرتے ایسا کام کر دیتا ہے جو علماء اہل سنت کو بولنا پڑتا ہے. وہی کام انہوں نے پھر ایک مرتبہ احمد نقشبندی صاحب نے کیا. آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جا کر وزد کرنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی قوالی میں جا کر بیٹھنے کی؟ کیا اس سے دین کو بقا مل رہی ہے کہ نہیں؟ حضرات محترم، نہیں مل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر مجبور ہو کر کسی کو شدت کرنی پڑتی ہے. اور یہ شدت کرنا اگر پھر غلط ہے تو بالکل پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی وہ شدت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہاڑ بھی ہل رہا تھا، معلوم ہے نا آپ کو؟ ارے آپ نے سنا کہ نہیں وہ حدیث؟ حضرت ابو بکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بھی تھے. تو وہاں پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ نے اس کو کیا کیا؟ رقص کرنے والے کو ایک لات مارا، فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وہاں پہاڑ سے. تو رقص کرنے والوں کو تو رسول اللہ نے لات ماری، تو ہم ان کو کیا مارے؟ احمد نقشبندی کو. بے شک سمجھ گیا، اشارہ سمجھ گیا میں آپ. ہاں تو پھر مجھے بتائیے نا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ براق پر سوار ہوئے اور براق وجد کرنے لگا اور وہیں سے دلیل مل گئی ہے کہ رقص کیا جا سکتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں براق انسان ہے یا جانور ہے؟ اور براق نے رقص کیا، اس کی کوئی ایک صحیح حدیث آپ مجھے لا کر دے دو. صحیح تو صحیح، میں ضعیف حدیث پر بھی مان لوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ ممبر پہ تشریف لاتے، لکڑی رونے لگتی، جہاں تشریف لے جاتے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی. سرکار فرماتے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَمَسِيرَةَ الشَّهْرِ کہ اللہ نے میرا رعب 1 مہینے کی دوری تک ڈال دیا ہے. تو سرکار کا رعب ہے نا، وہ سرکار سے غایت درجہ کی محبت ہے. اگر ذکر الہی میں اللہ کے خوف سے کوئی کپڑے پھاڑے، بال نوچے، جنگل کا راستہ اختیار کرے، اسے کہتے وجدانی کیفیت. محفل سما میں تالیاں پٹ رہی ہے، ڈھول بج رہے ہیں اور بے تکا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس میں نقشبندی صاحب ایک کمر میں ہاتھ، ایک سر پہ ہاتھ اور امامہ باندھے ہوئے جھوم رہے ہیں، رقاصاؤں کی طرح ناچ کر رہے، اور آپ کہتے ہو کہ یہ وجدانی کیفیت ہے؟ معاذ اللہ. اور ٹرکیوں کے صوفیوں سے دلیل پکڑنا ہی بیکار ہے. وہ لمبے لمبے فراک پہننے والے ٹرکی لوگ ایک مشت سے کم داڑھی رکھتے ہیں، حالانکہ حنفی المذہب ہیں وہ لوگ. تو ان سے دلیل پکڑنے کا ان سے دلیل کیسے پکڑی جائیں گی جبکہ ہمارا دین متحقق دین ہے، ہر بات اس کے اندر موجود ہے، قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، قیاس سے، کہیں سے تو دلیل لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم ایسے ذکر کرو خدا کا کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں یا پاگل، تو وہ ریاکاری کے زمرے میں نہیں آ سکتا. وہ اکیلے میں بیٹھ جاؤ، اللہ کا اتنا خوف غالب آ جائے کہ تم ذکر خدا میں مو ہو جاؤ. وہ ایک الگ کیفیت ہوتی، وہ کیفیت اللہ والوں پہ طاری ہوتی تھی. حضرت غریب نواز کو 3 دن تک جو ہے آپ عالم ہوش میں نہیں آتے تھے، ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی، معلوم ہے آپ کو؟ بے شک. لیکن اس حالت میں بھی حضرت خواجہ بندہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے شیخ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، تو آپ فرماتے بجز شریعت محمدی چارہ نیست. سرکار کی شریعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے. یہ اللہ والے ہیں یار. اور آج کے یہ قوالیوں کے اندر جھومنے والے، ناچنے والے، پیسے اڑانے والے، یہ سب وجد ہوتا ہے، سب مکاری ہے سب. اسی کو دیکھ کر وہابی دیوبندی کہتے دیکھو بریلویوں کا دین جو ہے صرف کھیل تماشے گانے باجے اور ملیدے اور کنڈے تک ہے. ایسے مت کرو یار، سنت کا اتباع کرو. یہ سب بدعت والے کام میں کیوں پڑے ہوئے آپ لوگ؟ بے شک. کوئی بات اعلیٰ حضرت نے فرما دی تو اعلیٰ حضرت اس لیے چڑھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کے اقوال نقل فرمائے اللہ کے بندے. اچھا مجھے حقیقت بتاؤ کہ اس وقت جب نقشبندی صاحب پہ حال آئی تھی وہ واقعی میں حال تھی؟ اگر کوئی ان کو سوئی چبو دیتا، وہاں بم پھٹ جاتا، وہاں کوئی حادثہ ہوتا، تب بھی وہ اسی طرح رقص کرتے؟ نہیں، یہ تو یہ مستی ہے یار، یہ رقص نہیں ہے، مستی ہے یہ.
سمجھے. جی. اور ایسی مستی اللہ والوں پہ نہیں آتی. چیز ہوتی کیا ہے جی مفتی صاحب بھی، ہم کو سب سے پہلی چیز کیا ہے، بچپن سے ہم لوگ وندنا سرکار کی جو ہے محفل سما میں بیٹھتے ہیں نا، تو اکثر لوگ یہ چیز کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ بہت بڑی بارگاہ میں رہتے ہیں، سرکار بندہ نواز بہت بڑے بزرگ ہیں. میں کئی بار حاضری دی میں نے ان کی بارگاہ میں، اور حاضری بھی میں مسنون طریقے پہ دیتا ہوں جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا. ان کی کتاب پڑھی ہے آداب المریدین، اس میں جو انہوں نے بخیا ادھیڑی نا ان نالائق پیروں کی، ان نکمے فقیروں کی، ان ڈھونگیوں کی، سچا سالک کیسا ہوتا ہے، سچا مزدور کیسا ہوتا ہے، خدا کے راستے میں چلنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے. ہاں آپ کو معلوم ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کے بزرگ ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے کسی نے پوچھا خدا اور بندے میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا 2 قدم کا، ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھ دو، دوسرا قدم خدا کے پاس ہے. ترک دنیا یہ اللہ والوں نے کیا ہے. یہ جن کو کھانے کا ہوش ہے، اسٹینڈرڈ کپڑے پہننے کا ہوش ہے، فلائٹ میں گھومنے کا ہوش ہے، اور قوالی کے وقت ہی ان کو رقص آتا. نماز میں رقص کیوں نہیں آتا ان کو؟ نماز میں ایسی حالت کیوں نہیں ہوتی ان کی؟ جبکہ بندہ نماز میں خدا کا سے ملاقات کرتا. آپ کو معلوم ہے جی مکاری ہے سب، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ جو ناچ رہا ہے جو ہمارے فیس بک پیج پہ ڈالا گیا ہے صحیح ڈالا گیا ہے، اور خود احمد نقش بندی مجھ سے مناظرہ کر لے اس بات پر. جی ملک میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں. بولیے. یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا آڈیو کلپ اگر آپ کے چینل پہ اس سے ریلیٹڈ مل جائے تو یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہی ہو رہی ہے. سنی بھائیاں ہیں بھیا، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ ریکارڈنگ. جی ملک میں حضرت تاج الدین بابا جنید اور میں نہیں کیا یہ ریکارڈنگ. آپ اگر کوئی آڈیو کلپ دے دیتے میں نے ریکارڈ کیا ہے آڈیو، اور آپ نے جو مجھ سے گفتگو کی اچھی گفتگو کی آپ نے ماشاءاللہ. جی اور میں نے بھی آدھے کے بعد ریکارڈ کیا، آدھا تو چھوٹ گیا ایسا. ارے ملک صاحب اگر مکمل اگر یہ مل سکتی تھی، اگر اسی لیے کچھ باتیں دہرا دی ہے میں نے، کچھ باتیں دہرا دی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس پر میری باقاعدہ کتاب لکھوں گا میں وقت ملتے ہی. سمجھے؟ یہ موجودہ قوالی پر، موجودہ یہ رقص پہ، ناچ پر، گانے پر جو تماشا بنا رکھا ہے دین کا ان لوگوں نے، ان بدعاتیوں نے، انشاءاللہ اس کے بارے میں پوری کتاب لکھوں گا میں. جی انشاءاللہ. صاحب اگر نصر صاحب آپ سے اگر میں بات کرنا چاہوں گا تو وقت ہم لوگوں کے، اب تو میں یہ نمبر آپ کو دوستوں تک بھی پہنچاؤں گا. 3 سے 6 کے درمیان آپ مجھے کال کر لیں اور بات کر لیں. ٹھیک ہے؟ دوپہر میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سب سے پہلے ویڈیو کے شروع میں ہی میں معذرت چاہوں گا، چونکہ آج جو یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے دوسرے تو نہیں، ہمارے سنی بھائیوں کو بہت برا لگے گا، کیونکہ آج ویڈیو ایسی حاصل ہوئی جس کو دیکھ کر واپس وہی مسئلہ سامنے آ گیا جو کچھ دنوں پہلے چھڑا ہوا تھا. مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت دین و سنت کا کام کر رہے ہیں تو کرتے کیوں نہیں جاتے؟ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ایڈ کرنے کی کوشش کیوں